بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن، 9واں باب، سفید محل۔ دوہری شکست۔ 1967 کے شروع میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ یہ میری تیسری گرفتاری تھی۔ یہ برس ان برسوں میں سے تھا جو ایران میں اسلام پسندوں پر انتہائی سخت اور دشوار گزرے۔ اس دوران شاہ کی حکومت نے علماء دین پر انتہائی سختی کی۔ میری گرفتاری سے چند دن پہلے سید حسن قمی، آپ مشہد کے بڑے علماء میں سے تھے اور الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں، کو بھی گرفتار کر کے زابل کی طرف شہر بدر کر دیا گیا۔ اسی سال عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ ہوئی اور عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی۔ جو بات ہمارے دلوں کو زیادہ رلاتی تھی وہ ایرانی شاہی میڈیا کا کینے سے بھرپور شرمناک کردار اور رویہ تھا، جو کچھ عربوں خاص طور پر جمال عبد الناصر کے ساتھ پیش آیا۔ اس پر یہ میڈیا خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جو کچھ امیرانی نے خواندیہا نامی میگزین میں لکھا تھا وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ جب میں جیل میں تھا تب میں نے اس کینہ پرور شخص کے کچھ مقالے پڑھے۔ جو کچھ اس حادثے میں پیش آیا اس پر وہ برملا خوشی کا اظہار کرتا تھا اور ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا جس سے تمام اسلام پسند اور عام ایرانی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے۔ عرب اسرائیل جنگ، یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس، مصر کے جزیرہ سینا اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے نکال دیا۔ ایک باہدف کتاب۔ مقدمہ کے طور پر میں بیان کرتا چلوں کہ 1964 کے دوران میں قم سے مشہد منتقل ہوا اور 1965 میں نے شادی کی۔ مشہد واپس آنے کے بعد فکری اور سیاسی سرگرمیوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ مشہد میں بہت سارے متحرک لوگوں اور حزب اختلاف کی شخصیات کے ساتھ میرے مسلسل اور گہرے روابط تھے۔ اسی طرح دینی مدارس اور یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات تھے۔ فکری، تدریسی، تبلیغی اور منصوبہ بندی کے حوالے سے میری نشستیں ہوتی تھیں۔ جوانوں کو اسلامی بیداری سے متعلق اسلامی معارف پڑھانے کے لیے کلاسز کا انعقاد کرتا تھا۔ انہی تحریکی سرگرمیوں میں سے ایک مرحوم شاعر قدسی شہید تدیر خراسان کے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر نشر و ارشاد کے ادارے کی تاسیس تھی۔ ہم نے اس ادارے کا نام سپیدہ فجر رکھا۔ اس ادارے سے شروع میں ہم نے انقلابی مضامین پر مشتمل بعض اسلامی کتابیں نشر کیں۔ پھر میں نے سید قطب کی کتاب المستقبل لحضرت الدین، اس دین کا مستقبل کا ترجمہ کیا اور ہم نے اس کتاب کا مشہور مطبع خراسان سے چھپوانا شروع کیا۔ جب کتاب کی طباعت اپنی آخری مراحل میں تھی ہم مشہد سے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ سیاحتی سفر پر نکلے۔ یہ سن 1966 کے آخری ایام تھے اور اس وقت میرا بیٹا مصطفیٰ 40 دن کا تھا۔ ہم تہران گئے، وہاں سے قم اور پھر اصفہان، پھر وہاں سے تہران واپس آئے تاکہ مشہد واپس جا سکیں۔ جب ہم تہران کے کسی ہوٹل میں تھے تب ہمیں خبر ملی کہ ساواک نے مطبع خراسان پر چھاپا مار کر کتاب اس دین کا مستقبل کے تمام نسخے ضبط کر لیے ہیں اور ہمارے ادارے سپیدہ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ساواک والے آپ کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو گرفتار کریں۔ کچھ مدت بعد ادارے کے ایک اور رکن کی گرفتاری کی خبر مجھ تک پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ساواک والے کتاب اور اس کے مترجم کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں۔ میں نے معاملہ اپنے زوجہ اور ساس کے سامنے رکھا جو میرے ساتھ تھیں۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ مشہد چلے جائیں اور مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں اور خبر دیں کہ تہران رہنے میں مصلحت ہے یا مشہد لوٹ جانے میں۔ میں نے انہیں بھیج دیا اور خود اکیلا ہوٹل کے کمرے میں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوست مذکورہ کتاب کے ترجمے کے 50 نسخے میرے پاس لے آئے۔ مجھے پتہ چلا کہ دوستوں نے خطرہ محسوس کیا تھا، لہذا ساواک کے حملے سے پہلے ہی انہوں نے کتاب کے 100 نسخے چھپا لیے تھے۔ کتاب دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ یہ میری پہلی کتاب تھی جو چھپ رہی تھی۔ اس کی چھاپ اچھی اور جلد خوبصورت تھی۔ میں نے بعض نسخے دوستوں میں تقسیم کیے اور باقی اپنی ایک عزیز کے ہاں امانت رکھے اور اسے بتایا کہ یہ کتاب ممنوع اور خطرناک ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک دوست نے مجھے ایک مسجد میں دعوت دی جس کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن عمارت ابھی نہیں بنی تھی۔ مسجد کی انتظامیہ نے سوچا تھا کہ محرم کے ایام میں اس زمین سے استفادہ کیا جائے، لہذا انہوں نے لوہے کی عارضی دیواریں کھڑی کیں اور اوپر سے اسے ترپال سے ڈھانپا اور اس جگہ کو نماز اور محرم کی مجالس کے لیے تیار کر دیا۔ میں نے دعوت قبول کر لی۔
میں محرم کے پہلے عشرے کے دوران لوگوں کو نماز پڑھاتا اور پھر مجلس پڑھاتا تھا۔ پھر میں نے دوسرے عشرے کے لیے ایک خطیب کو اور آخری عشرے کے لیے ایک اور خطیب کو دعوت دی۔ یہ وہی مسجد ہے جسے عمارت کی تکمیل کے بعد مسجد امیر المومنین علیہ السلام کا نام دیا گیا، اور یہ تہران یونیورسٹی کے قریب خیابان نصرت پر واقع ہے۔ آپ حکومت کو مطلوب ہیں۔ ایک دن میں تہران یونیورسٹی کے قریب سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک شیخ ہاشمی رفسنجانی ملے۔ شیخ خوف اور حیرت کی نگاہ سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ کیسے سرے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور روپوش نہیں ہوئے؟ میں نے پوچھا، کس سے روپوش ہوں، جبکہ میں مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہوں اور مجلس پڑھتا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ 11 رکنی گروہ کا پتہ چل چکا ہے۔ شیخ آذری قمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب تہران میں ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بس میں سوار تھے۔ جب مجھے دیکھا تو بس سے اتر آئے تاکہ مجھے اس معاملے سے آگاہ کریں۔ میں نے پوچھا، اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، آج گروہ کے چند ارکان کے ساتھ ہماری نشست ہے تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں مشورہ کریں۔ چونکہ گروہ کے ارکان میں سے کسی کا بھی گھر تہران میں نہیں تھا، لہذا اس کام کے لیے دارالحکومت کی ایک سڑک شارع ایران کی جگہ معین کی گئی تھی۔ ہم کسی دوسرے دوست کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم چاروں نے سڑک پر ملاقات کی، میں، شیخ ہاشمی، شیخ ابراہیم امینی اور شیخ قدوسی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ساواک والوں نے شیخ قدوسی کو چند دن پہلے بلایا تھا اور ان سے 11 رکنی گروہ سے متعلق پوچھ گچھ کی تھی۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ پوچھ گچھ میں کیا باتیں ہوئیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ساواک والے گروہ کو کس حد تک جان چکے ہیں۔ ہماری میٹنگ کا اصل موضوع یہی تھا، اس خطرناک کام کے لیے کہاں بیٹھ کر مشاورت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم سب پریشان تھے۔ سب نے اتفاق کیا کہ ڈاکٹر وائزی کی کلینک میں جاتے ہیں۔ وہ ایک متدین ڈاکٹر تھے اور ان کا تعلق نجف آباد شیخ ابراہیم امینی کے شہر سے تھا۔ جو جگہ ہم نے معین کی تھی وہاں سے کلینک قریب پڑتا تھا۔ ہم نے سوچا مشاورت کے لیے ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے۔ کسی ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ایک عام سی بات ہے جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے کلینک مریضوں سے خالی تھا اور ہمارے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ جب وہاں کوئی مریض نہیں تھا تو انتظار کس بات کا، لہٰذا ہم کلینک سے نکل آئے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ڈاکٹر کے کلینک والے واقعے کے 12 سال بعد انقلاب اسلامی کی کامیابی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ ایک رات ہم ڈاکٹر وائزی کے گھر تھے۔ شیخ محمد منتظری بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر کا گھر ان کی کلینک کے ساتھ ایک ہی عمارت میں تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں پہلے بھی اس بلڈنگ میں آ چکا ہوں، لیکن اس وقت عمارت اس قدر نئی نہیں تھی۔ لگ رہا ہے آپ نے اس میں ترمیم کی ہے اور اس کے کچھ حصوں کو دوبارہ بنایا ہے۔ میں ان کے ساتھ 1979 میں بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں 1966 میں بھی یعنی 12 سال پہلے اس بلڈنگ میں آ چکا ہوں۔ میں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ہم نے ان کے کلینک میں پناہ لی، لیکن پھر حیرت زدہ اور مایوس ہو کر وہاں سے نکلے۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر متوقع اور رد عمل کا اظہار کیا۔ اس بات نے انہیں پریشان کر دیا اور وہ رونے لگے، اپنے آپ کو کوستے ہوئے ملامت کرنے لگے کہ کیوں ان کا کلینک ہمیں پناہ نہیں دے سکا تھا۔ میں نے فوراً انہیں تسلی دی۔ میں اپنے کہے پر نادم ہوا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے حوالے سے اپنا واقعہ بیان کروں۔ اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہم کلینک سے نکلے۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر باہنر کے گھر چلتے ہیں، ان کا گھر شارع ایران سے قریب تھا۔ ہم ان کے گھر گئے۔ وہ گھر میں اکیلے تھے اور ان کی زوجہ گھر میں نہیں تھیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے نکل جائیں اور ہمیں اکیلے چھوڑ دیں۔ یہ بات انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کر لی، چائے کی جگہ کی طرف ہماری رہنمائی کی اور خود نکل گئے۔ آغا قدوسی نے بات شروع کی۔ جو کچھ ان کے اور ساواک والوں کے درمیان ہوا اور جو سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مختصر گرفتاری کے دوران ساواک والوں نے ایک فہرست دکھائی جس میں گروہ کے تمام 11 افراد کے نام درج تھے۔ میری طرف دیکھ کے انہوں نے کہا، آپ کا نام سر فہرست تھا۔ یہ خبر خوفناک تھی کیونکہ بہت زیادہ احتمال تھا کہ ساواک والوں نے شیخ قدوسی کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کے روابط معلوم کیے جائیں۔ بہرحال اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے لیے چھپنا ممکن ہو اسے اب چھپ جانا چاہیے۔ تہران میں میرے لیے چھپنا ممکن نہ تھا کیونکہ وہاں کوئی قابل اطمینان جگہ نہیں تھی۔ مسئلہ بہت گمبھیر تھا۔ سب کے نام پتہ چل چکے تھے۔ گروہ کے 2 ارکان شیخ منتظری اور شیخ ربانی شیرازی پکڑے جا چکے تھے، البتہ انہیں کسی اور معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، نہ اس وجہ سے کہ ان کا تعلق اس گروہ سے تھا۔ دوستوں کا فیصلہ یہ تھا کہ سب کو چھپ جانا چاہیے۔ گرفتاری تک تعاقب۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مشہد جا کر وہاں روپوش ہو جاؤں گا۔
अपने फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया। अपना बैग तैयार किया, बस में सवार हुआ और मशहद की तरफ चल निकला। मेरा गुमान था कि मशहद पहुँचते ही सावाक वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि किताब वाले मामले में मेरा ताक़ुब किया जा रहा था। लिहाजा मैं शहर पहुंचने से पहले एक छोटी सड़क पर उतर गया जो एक गांव अकलमंद तक जाती थी। ये गर्मियों में रहने के लिए एक मुनासिब जगह है और मशहद से तकरीबन 10 फरसख के फासले पर वाक़ है। मैं गर्मियां गुजारने के लिए पहले भी कई मरतबा यहाँ का सफ़र कर चुका था। बहार अभी बाकी थी और मौसम भी अभी गर्म नहीं हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए सुनसान पहाड़ों दर्रों से गुजरते हुए तकरीबन 2 फरसख का फासला पैदल तय किया। मामूल से ज़्यादा अंधेरा छा चुका था, जैसे दर्रों और नशेबी इलाकों में आम तौर पर होता है। अब भी जब उन लम्हात को याद करता हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त मुझे इस तरह की जुर्रत इनायत की। गांव के रास्ते में हर चीज़ खौफनाक थी। मैं गर्मियों में उस गांव आता रहता था और यहाँ के बाद बाशिंदों को जानता था। आमतौर पर यहाँ लोगों का हजूम होता था, लेकिन इस दफ़ा जब मैं दाखिल हुआ तो गांव बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि वहाँ का मौसम अभी तक सर्द था और लोगों ने गर्मियाँ गुजारने के लिए अभी तक यहाँ का रुख नहीं किया था। मेरी कोशिश थी कि गांव में मेरी किसी से मुलाकात ना हो, लिहाजा एक शख्स की दुकान पर गया जिसे मैं नहीं जानता था। उससे किराए के कमरे के बारे में इस्तिफसार किया। उसने खुशामदीद कहा और मुझे साथ अपने घर ले गया। मैंने 1 या 2 रातें उसके पास गुजारी, फिर फैसला किया कि अब गांव से चला जाऊं, क्योंकि गांव में अजनबी शख्स फ़ौरन पहचाना जाता है, ख़ास तौर जब गांव सयाहों से खाली हो। मैं मशहद शहर की तरफ निकल पड़ा। मशहद में मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। मैं एक दिन वालिद साहब के पास और एक दिन ससुर के घर गुजारता था। मेरा आना जाना भी सहर के वक्त या रात के पिछले पहर में होता था। मैंने उसी तरह 3 महीने गुजारे। मेरे भाई सैयद मोहम्मद वालिद साहब के घर रूपोश थे। वो भी इस 11 रुकनी गिरोह का हिस्सा थे। इसी साल 1922 की गर्मियों में शेख हाशमी रफसंजानी अपने अहल अयाल के साथ हमारे पास मशहद आए। जैसा कि पहले बताया, उनका भी ताक़ुब किया जा रहा था। हम एक ठंडे इलाके की तरफ गए। इस हवाले से मेरी कुछ यादें हैं जो हमारे इस मौजू से मरबूत नहीं हैं। मैं मशहद में छुपकर ज़िंदगी गुजारते हुए तंग आ चुका था, लिहाजा फ़ैसला किया कि इस हालत से निकलूं। मैं तेहरान आ गया, जहां शहर की वसअत, लोगों की भीड़ और अजनबी होने की वजह से आधी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन था। शेख हाशमी के साथ मिलकर हमने एक घर किराए पर लिया और ईरानी साल के इख्तिताम तक तेहरान में ही मुकीम रहे। 1972 का साल था। मैंने अपने आप से कहा, अब मेरा ताक़ुब कुछ कम हुआ है, लिहाजा अब मुझे मशहद जाना चाहिए। अलबत्ता उमूमी जगहों पर निकलने से गुरेज करना होगा। मैं मशहद वापस आ गया, लेकिन मुझ जैसा शख्स माशरे में गोशा नशीन होकर नहीं रह सकता। मैं अक्सर सैयद मिलानी और सैयद कुमी के पास चला जाता। माशरे में नज़र आने वाली इन्हराफात के हवाले से उनसे बातचीत करता, उनसे उलमा की खामोशी के बारे में इस्तिफसार करता और उन्हें फासिद निज़ाम के ख़िलाफ़ भरपूर फ़ैसले लेने की तरगीब दिलाता था। लगता ऐसे है कि मेरी ये बातें मनोअन सावाक तक पहुँचाई गईं। ये बात गिरफ्तारी के बाद मुझे पता चली। यकीनन उन 2 शख्सियात के अतराफ़ में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बातें पहुँचाईं। 3 अप्रैल 1967 को शेख मुश्तबा कज़वीनी की वफ़ात हुई। आप कम नज़ीर और अजीम लोगों में से थे। आप एक शरीफ, आलिम, मोमिन, आबिद, ज़ाहिद, आरिफ, काबिल एहतराम और बाहियत इंसान थे। सैयद मिलानी जैसे लोग भी उनका एहतराम करते थे। ये बहुत बड़ा हादसा था और घर पर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं भी तशरीह जनाजा के लिए इंतज़ामात करने वालों में से था। शेख की तदफीन और लोगों के चले जाने के बाद ये दोहर के कुछ देर बाद का वक्त था। मैं भाई सैयद हादी के साथ वालिद साहब के घर की तरफ चल पड़ा। सैयद हादी खामनाई, विलादत 1974, रहबर मुअज़्ज़म के भाई, जिन्होंने मशहद के हौज़ा इल्मिया में तालीम हासिल की और पहलवी दौर हुकूमत में सियासी सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तार किए गए। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद 3 दफ़ा मशहद की आवाम की तरफ से पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। इसी तरह एक दफ़ा तेहरान से भी मुंतखब हुए। 1986 में इनकलाब की सालगिरह की रैली के दौरान उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसमें आप महफूज रहे, लेकिन आपका पाँव ज़ख्मी हो गया। सैयद हादी के साथ वालिद साहब के घर की तरफ चल पड़ा। हमारी वालिदा उस वक्त हज पर थीं और वालिद साहब अकेले रह रहे थे। रास्ते में सावाक वालों ने हमारा मुहासरा कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे साथ सावाक के दफ्तर चलूँ। मैंने कहा, नहीं चलूँगा। उन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस वालों ने मुझे और मेरे भाई को पकड़कर गाड़ी में डाल लिया। सावाक के दफ्तर से मेरे भाई को छोड़ दिया गया और मुझे वहीं रखा गया, क्योंकि हदफ मैं ही था। कैदी, फौजी कैदी। मुझे सावाक की इमारत से छावनी में वाक़
فوجی جیل میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ اس وقت مشہد میں سیاسی قیدیوں کے لیے کوئی خاص جیل نہیں تھی۔ یہ جیل محافظوں کے مرکز کے ساتھ واقع تھی۔ میری چوتھی قید بھی اسی جیل میں تھی۔ بعد میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کے لیے خاص جیل بنائی جہاں میری 5ویں قید کٹی۔ جیل کی عمارت سفید اور صاف ستھری تھی۔ ہم اس سفید محل یا سفید ہوٹل کہتے تھے۔ اس میں بعض انفرادی کوٹریاں اور 2 عمومی ہال تھے، ایک معمولی فوجیوں کے لیے اور دوسرا عہدے داروں کے لیے۔ لیکن اگر قیدی کوئی افسر ہوتا تو اس کے لیے خاص کمرہ ہوتا تھا جو یقیناً سیاسی قیدیوں کی کوٹریوں کی مانند نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ سہولیات بھی ہوتی تھیں اور اس کا دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا۔ جیل کے اندر سب فوجی قیدی تھے اور ان میں مشہد کے ایک تاجر کے علاوہ اور کوئی عام شہری نہیں تھا۔ اس کا نام قاسمی تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ بظاہر وہ عراق کے سفر پر گیا تھا اور ایران لوٹتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس امام خمینی سے متعلق کچھ کاغذات تھے۔ اس وقت جیل میں ایک جوان افسر قید تھا جس پر اپنے بیوی کے قتل کا الزام تھا۔ اسے افسروں کے خاص کمرے میں رکھا گیا تھا۔ جب چاہتا کمرے سے نکلتا اور بعض اوقات غرور و تکبر کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں سے بے اعتنائی برتتے ہوئے جیل کے حالوں میں ٹہلتا۔ میں اور قاسمی 2 الگ کمروں میں تھے، لیکن وہ کمرے افسروں کے کمروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ سہولیات سے خالی اور پنجرے کے مانند تنگ تھے، جبکہ باقی قیدی عمومی حالوں میں تھے۔ دونوں کوٹریوں کے دروازے پر تالا نہ تھا، لہٰذا میں اور قاسمی سپاہیوں کے منع کرنے کے باوجود بھی آپس میں ملا کرتے تھے۔ یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ 70 کی دہائی سے پہلے قیدیوں کی حالت 70 کی دہائی کے بعد کے سیاسی قیدیوں سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ اس وقت قیدیوں کے مابین ملاقاتیں، پڑھنا لکھنا، اپنے ساتھ کتابیں، کاغذ قلم اور ریڈیو رکھنا آسان کام تھا۔ اگرچہ بعض منتظمین کی تندوری کی وجہ سے کبھی کبھار ان کاموں میں بھی دشواری کا سامنا بھی ہوتا تھا، لیکن 70 کی دہائی میں یہ کام تقریباً ناممکن ہو چکے تھے۔ جیل میں عزاداری۔ جیل کی ابتدائی ایام میں ماہ محرم 1387 آن پہنچا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر طرف دلی فضا چھا جاتی ہے اور وعظ و نصیحت اور ذکر مصائب سید الشہداء کی خاطر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قاسمی نے جیل کے اندر اسلامی شعائر کی ادائیگی میں میرے ساتھ تعاون کیا اور قیدیوں کو نماز جماعت کی ترغیب دلائی۔ میں ان فوجی قیدیوں کو نماز پڑھاتا، نماز کے بعد خطاب کرتا اور انہیں واعظ کرتا تھا۔ قاسمی میرے خطاب کے بعد واقعہ کربلا کو بیان کرتا اور امام حسین السلام کا مرثیہ پڑھتا تھا۔ چند راتوں تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، لیکن ایک رات جب جیل افسر داخل ہوا تو اس نے فوجی قیدیوں کو ایک سیاسی قیدی کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ جیل میں داخل ہوتے ہی اسے توقع تھی کہ سپاہی فوراً کھڑے ہوں گے اور اسے سیلیوٹ کریں گے، لیکن ان کے چہرے روبہ قبلہ تھے، لہٰذا کسی نے بھی اسے اہمیت نہ دی۔ یہ منظر اس پر گراں گزرا اور وہ غصے کی حالت میں واپس چلا گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جیل کے منتظمین میں سے ایک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں نماز پڑھانے اور فوجی قیدیوں سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی میرے فائدے میں تھی کیونکہ اس طرح سپاہیوں کی میری ساتھ ہمدردیاں اور بڑھ گئیں۔ میں نے انہیں کہا، ہر شب اپنی مجالس جاری رکھو اور ان میں کتاب آنچہ کی حق پیروز جہاں حق کامیاب ہے کہ کچھ صفحے پڑھو۔ اس کتاب میں امام حسین اسلام کے انقلاب کی تحلیل کی گئی ہے اور شہدائے کربلا کی سوانح حیات درج ہیں۔